السلام علیکم۔ میں اپنے پی ٹی آئی کے بہادر ورکروں کو، جیالوں کو، ٹائیگروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو اس جبر کے حالات میں انہوں نے عمران خان صاحب سے جو وفاداری نبھائی اور اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ کرے یہ جبر کے حالات جو ہیں یہ محبت کے حالات میں بدل جائے، میری تو یہی دعا ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ نظام ہے اس میں اداروں کو الزام دینے کے بجائے ہماری سیاسی جماعتوں کا کردار زیادہ ہے۔ موجودہ نظام کو مضبوط کرنے میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بہت کردار ادا کیا، اور اگر آج بھی ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ملک میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ادارے کسی بھی ملک کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اداروں کا مزاج بدل رہا ہے، اس کے ساتھ عوام کا مزاج بدل رہا ہے۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس ملک میں، پاکستان میں جو موجودہ فضا چل رہی ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ اس کے اصل قصوروار کون ہے؟ تو میری نظر میں اس کے اصل قصوروار جو ہے وہ ہماری موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں بڑی، جو صرف اپنے لالچ کے لیے اداروں کو استعمال کرتی ہیں اور ادارے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان کی ترقی رک جاتی ہے۔ ہر جماعت نے اداروں کو استعمال کیا ہے اپنے مفاد کے لیے، اور پھر اداروں کو الزام دیتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی پازیٹیو بات کروں۔ پاکستان میں جو نفرت کی فضا چل رہی ہے وہ ختم نہیں تو کم ہونی چاہیے۔ عوام اور ادارے پھر یکجا ہو کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں، لیکن ذاتی لڑائیوں نے اس ملک کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی ہماری سیاسی جماعتیں اگر چاہیں تو یہ نظام بھی بدل سکتا ہے، ملک کے حالات بھی بدل سکتے ہیں، اور ملک ترقی کے راہ پر بھی چل سکتا ہے۔ جمہوری سوچ یہ نہیں ہوتی کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں۔ جمہوری سوچ میں برداشت ہوتی ہے۔ اگر مینڈیٹ کسی کو دیا عوام نے تو اس کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف اٹھائیں، جھوٹا حلف نامہ اٹھائیں۔ اللہ کا بھی ڈر ہماری جماعتوں کے اندر نہیں رہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں آج بھی حالات بدل جائیں گے، کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری تمام بڑی سیاسی جماعتیں ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کی مخالفت میں ملک کا کباڑہ نہ کریں۔ آج بھی اگر میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اگر چاہیں اور طریق انصاف کو ساتھ ملا کر وہ اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں قدم بڑھانا پڑے گا۔ اگر تو یہ جماعتیں ملک کے لیے بہتری سوچتی ہیں تو عملی ثبوت بھی دیں۔ کیوں خواہ مخواہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ کیا اس طرح ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ساری جماعتیں یہی ڈنڈورا پیٹتی ہیں، ہم نظام بدلیں گے۔ اللہ کے بندوں، کیا بدلو گے نظام؟ جب تم لوگ اپنے مفاد کو چھوڑو گے، ملک کے لیے سوچو گے، عوام کے لیے سوچو گے، تو پھر یہ حالات اس ملک کے بدلیں گے۔ اگر یہ جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے بہتری کے لیے، اس ملک کی بھلائی کے لیے
عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے اب قدم اٹھانے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، انہیں عوام کی خواہشات کو ماننا پڑے گا۔ عوام کیا چاہتی ہے، اکثریت جو عوام کی ہے وہ کیا چاہتی ہے۔ میں نے اپنے پہلے بھی ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ آصف زرداری کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، آصف زرداری صاحب آگے قدم بڑھائیں، انہی کے کندھوں پہ تو موجودہ حکومت چل رہی ہے، وہ سمجھائیں کہ ہمیں آج اگر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں آج اس ملک سے جہالت ختم کرنی ہے، ہمیں آج اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنا ہے، تو ہم سب کو مل کر ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ اگر انڈیا کی مخالف جماعتیں مخالف نظریات رکھتی ہوئی وہ ملک کے لیے اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو ہماری جماعتیں جو سیاسی ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کیوں نہیں اس نظام کو بدل سکتی؟ اگر وہاں اتنی جمہوریت مضبوط ہے تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر وہاں ڈالر 80 روپے کا ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج ہم IMF کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کہ ہمیں قرض دو، اور یہ ملک آج قرض پہ چل رہا ہے، قرض ملتا ہے تو یہ ملک آگے بڑھتا ہے، قرض نہیں ملتا تو دیوالیہ ہونے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا قرض سے کوئی گھر، کوئی ملک چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہمارے تمام جو سیاسی اکابرین ہیں، آصف زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب، وہ اس وقت اپنی زندگی کی آخری اینت کھیل رہے ہیں، 70+ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہو گیا ہے۔ تو اب بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے آج تک، اب اللہ کو منہ کیا دکھانا ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے بہتر سوچنا چاہیے۔ ہم جو الزام ہوتا ہے اداروں پہ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، اور پھر خود بھی بلیک میل ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ہماری سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہو تو کبھی بھی یہ بلیک میل نہ ہو۔ پاکستان میں جو اقتدار کی میوزک چیئر چل رہی ہے وہ اس طرح نہ چلے جو آج چل رہی ہے، اسی کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا پچھلے 75 سالوں سے۔ یہ ایسی گندی روایت ہماری حکومت کی میوزک چیئر کی شروع ہوئی ہے 1954 میں، اور آج تک 53 میں، بلکہ 53 میں شروع ہوئی ہے تو آج تک وہ چل رہی ہے۔ وہ یہ ملک دن بدن نیچے ہی جاتا رہا، اوپر تو یہ اٹھ ہی نہیں سکا۔ تو آج یہ آصف زرداری صاحب آگے قدم بڑھائیں، ثبوت دیں کہ انہیں پاکستان سے محبت ہے، پاکستان کی عوام سے محبت ہے، وہ یہ ڈرامے بازی ختم کر دیں، قدم بڑھائیں۔ اگر ایک صدر مملکت کو جیل جا کر ملاقات کرنی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے وہ مینڈیٹ 2 نمبر طریقے سے چھینا ہے۔ اگر اس کی تلافی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی محبت کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اگر جانا بھی پڑے نواز شریف صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، تو وہ جا کر جیل میں ملاقات کرے۔ مجھے تو پورا یقین ہے عمران خان صاحب اس ملک کی بہتری کے لیے 2 قدم آگے بڑھائیں گے، اور ان پہ جو جھوٹے الزام ہیں، جو مقدمات ہیں جھوٹے، وہ ختم کریں۔ اب تو عوام بھی اکتا چکی ہے،
ایک ظلم کی جو فضا قائم کی گئی ہے اس کو ختم کریں. موجودہ دہشت گردی کی لہر میں عوام کا اعتماد، عوام کی محبت بہت ضروری ہے، چاہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے ہمارے ادارے ہوں. جب تک عوام ان کے ساتھ محبت نہیں کرے گی، ان پہ اعتماد نہیں کرے گی، یہ کبھی بھی دہشت گردی کی جنگ نہیں جیت سکیں گے، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو، چاہے موجودہ ادارے ہوں. ہمیں دکھ ہوتا ہے جب روز ہمیں نیوز میں سنتے ہیں اتنے ہمارے فوجی جوان شہید ہو گئے دہشت گردی میں، اتنے عوام شہید ہو گئے، افسوس ہوتا ہے. تو ہماری جو اخلاقی کردار تھا وہ کدھر ہے؟ آج ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے خاوند ہیں، کسی کے باپ ہیں. تو میں تو اپیل کرتا ہوں اپنی تمام سیاسی جو بڑی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء پاکستان، اپیل کرتا ہوں ان سے تو وہ مفاہمت کے لیے قدم بڑھائیں. جو دہشت گردی کی لہر جا رہی ہے اس کے لیے مل کر عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عمران خان صاحب کو میز پہ لائیں، ان کے مقدمات ختم کریں، ان کو ریلیز کریں، اور KPK کی حکومت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑے اور وہ جیتے. اگر KPK کی عوام سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو یہ جنگ وہ نہیں جیت سکیں گے. اور یہ صرف 10 منٹ کا کام ہے. تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے ملاقات کریں اور ان کو باہر لائیں، ایک میز پہ بٹھائیں. شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی میں گول میز کانفرنس عنقریب کر رہے ہیں ہم، تو وہ سیاسی جماعتوں کی گول میز وہ کانفرنس ہے، اگر اس میں عمران خان صاحب نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کانفرنس کا. یہ آج ہی لکھ لیں، اگر عمران خان صاحب اس میں شرکت نہیں کرتے تو عوام کی اکثریت اس کانفرنس کو ریجیکٹ کر دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کریں، ان کے جو جھوٹے مقدمات ہیں وہ ختم کریں، PTI کے ورکروں کو ریلیز کریں، محبت کا ثبوت دیں. تو PTI کا ہر ورکر اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے گا، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے ساتھ بڑی محبت ہے. یہ ملک ہماری شناخت ہے، اور جو بھی اس ملک کی طرف غلط نگاہ اٹھائے گا ہم وہ آنکھ ہی پھوڑ دیں گے. یہ PTI کے ورکر کا عزم ہے. لیکن یہ اسی صورت ہی ممکن ہو سکے گا اگر موجودہ حکومت کی طرف سے محبت کا اظہار کیا جائے اور عمران خان صاحب کو ریلیز کر کے موجودہ جو دہشت گردوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے اس کے خلاف مل کر جنگ لڑی جائے. یہ تبھی ممکن ہے کہ دہشت گردوں کو شکست ہو، اور دہشت گردوں کو یہ شکست بڑی ضروری ہے. اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. تو میں یہ مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، فی الفور عمران خان صاحب کو ریلیز کرے، PTI کے ورکروں کو ریلیز کرے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس جنگ کے جو دہشت گردوں نے شروع کی اب اس کے خلاف پلاننگ کی جائے، تاکہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی عزت بحال ہو، ہمارے پاکستان کی عزت بحال ہو. کیونکہ اس ملک، جو ملک اپنی خودداری بیچ دیتے ہیں چند ٹکوں کے عوض، ان کی کوئی عزت نہیں رہتی. آج پاکستان کو امریکہ نے ہی اورنج لسٹ میں ڈال دیا. یہ
پاکستان کی بہت بڑی توہین ہے، لیکن ہماری حکومت نے احتجاج نہیں کیا۔ تو آخر ہم نے کون سا ایسا کام کیا، ہماری عوام نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو پاکستان کو اورنج لسٹ میں آپ ڈال رہے ہیں؟ یہ سوچنا چاہیے۔ آج ہم نے اپنی خودداری بیچ دی ہے اور ہماری پوری دنیا میں عزت نہیں رہی۔ اگر آج بھی ہم مل بیٹھ کر، ہم خود مل بیٹھ کر اپنی نا اتفاقی ختم کر کے، اپنی لڑائیاں ختم کر کے، اگر مل بیٹھ کر ہم 4 بندے اس ملک کا نظام بدل سکتے ہیں، اس ملک کی عزت بحال کر سکتے ہیں، کیوں نہیں وہ کریں؟ کرنا چاہیے۔ اس میں چھوٹی بڑی بات نہیں ہے، عزت ذلت والی بات نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کی بہتری کے لیے جو قدم اٹھایا جائے وہ بات ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے، ہماری سیاسی جماعتوں کو شعور دے، تو اس موجودہ وقت جو نازک ترین وقت ہے، اس میں اپنے اختلافات بلا دے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کرے، اور اس کے لیے عوام کی اکثریت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب کو ریلیز کریں، پی ٹی آئی کے ورکروں کو ریلیز کریں، اور ایک بیس پہ بیٹھ کے آئندہ کا لایا عمل تمام ادارے، ہماری سیاسی جماعتیں مل کر دہشت گردوں کے خلاف ایک لایا عمل اختیار کریں، جس میں ہماری فتح ہو، پاکستان کا نقصان اس میں نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔